اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ پہلے عبداللہ بن جدعان جتمی کے غلام تھے۔ عبداللہ بن جدعان کے 100 غلام تھے، یہ ان میں سے ایک تھے۔ جب اسلام کا آغاز ہوا اور اس کا نور پھیلا تو عبداللہ بن جدعان نے اپنے 99 غلاموں کو اس خوف سے مکہ سے باہر بھجوا دیا کہ کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ بس اس نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسلام کی روشنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچی، یہ ایمان لے آئے، مگر انہوں نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ ایک روز انہوں نے کعبہ کے چاروں طرف رکھے بتوں پر گندگی ڈالی، ساتھ ہی وہ ان پر تھوکتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، جس نے تمہاری عبادت کی وہ تباہ ہو گیا۔ یہ بات قریش کو معلوم ہو گئی۔ وہ فوراً عبداللہ بن جدعان کے پاس آئے اور اس سے بولے، تم بے دین ہو گئے ہو۔ اس نے حیران ہو کر کہا، کیا میرے بارے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ اس پر وہ بولے، تمہارے غلام بلال نے آج ایسا ایسا کیا ہے۔ کیا وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ عبداللہ بن جدعان نے فوراً قریش کو 100 درہم دے دیے تاکہ بتوں کی جو توہین ہوئی ہے اس کے بدلے میں ان کے نام پر کچھ جانور ذبح کر دیے جائیں۔ پھر وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ اس نے انہیں رسی سے باندھ دیا، تمام دن بھوکا اور پیاسا رکھا۔ پھر تو یہ اس کا روز کا معمول بن گیا، جب دوپہر کے وقت سورج آگ برسنے لگتا تو انہیں گھر سے نکال کر تپتی ہوئی ریت پر چٹ لٹا دیتا۔ اس وقت ریت اس قدر گرم ہوتی تھی کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بھن جاتا تھا۔ وہ اسی پر بس نہیں کرتا تھا، ایک وزنی پتھر منگاتا اور ان کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ وہ اپنی جگہ پر سے ہل نہ سکیں۔ پھر وہ بدبخت ان سے کہتا، اب یا تو محمد کی رسالت اور پیغمبری سے انکار کر اور لات اور عزا کی عبادت کر، ورنہ میں نے تجھے اسی طرح لٹائے رکھوں گا یہاں تک کہ تیرا دم نکل جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات کے جواب میں فرماتے، احد احد، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح اسلام سے نہ ہٹے تو تنگ آ کر عبداللہ بن جدعان نے انہیں امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا۔ اب یہ شخص ان پر اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم ڈھانے لگا۔ ایک روز انہیں اس قسم کی خوفناک سزائیں دی جا رہی تھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت تکلیف کی حالت میں احد احد پکار رہے تھے۔ آپ نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر فرمایا، بلال، تمہیں یہ احد احد ہی نجات دلائے گا۔ پھر ایک روز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے۔ امیہ بن خلف نے انہیں گرم ریت پر لٹا رکھا تھا، سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ دردناک منظر دیکھ کر امیہ بن خلف سے کہا، کیا اس مسکین کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آخر کب تک تم اسے عذاب دیے جاؤ گے؟ امیہ بن خلف نے جل کر کہا، تم ہی نے اسے خراب کیا ہے، اسی لیے تم ہی اسے نجات کیوں نہیں دلاتے ہو؟ اس کی بات سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میرے پاس بھی ایک حبشی غلام ہے، وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور تمہارے ہی دین پر ہے، میں
ان کے بدلے میں تمہیں وہ دے دوں گا۔ یہ سن کر امیہ بولا مجھے یہ سودا منظور ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حبشی غلام ان کے حوالے کر دیا۔ اس کے بدلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا اور آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا خوب سودا ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبشی غلام دنیا کے لحاظ سے بہت قیمتی تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی بہت سے غلام مسلمان کو خرید کر آزاد فرمایا تھا۔ یہ وہ مسلمان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر لینے کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ان میں ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ انہیں اللہ کا نام لینے پر بڑے بڑے سخت عذاب دیے جاتے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔